اٹھے گا، آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، آسمان سے مریم کا بیٹا آئے گا، غیبت سے فاطمہ کا بیٹا نکلے گا، اس وقت دیکھ لینا فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں ہو، تم گریا کیوں کرتے ہو؟ ہم نہ گریا کریں تو اور کون گریا کرے؟ ہم نہ روئیں، کیسے نہ روئیں؟ سنیں گے عزادارو، بہت باتیں رہ گئی انشاءاللہ پھر کسی وقت، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اتنا عرض کروں، ایک شخصیت ہے تاریخ میں جس کا نام ہے معاذ ابن جبل۔ اب سنیں گے معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے حضرت زہرا نے کیا 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 ہے۔ رات کی تاریکی میں مولائے کائنات بی بی کو سواری پر بٹھاتے تھے اور فاطمہ ایک ایک کے دروازے پر، جن سے امید تھی ان کے دروازے پر جا کر ان سے پوچھتی تھی کیا غدیر میں موجود نہیں تھے۔ آخر میں آخری شب کیسے گزری ہے بی بی کی، موقع ہی نہیں مصائب کا، مگر اتنا آخر میں جس کے دروازے پر پہنچی ان کا نام ہے معاذ ابن جبل۔ پیغمبر نے ان کو اپنی زندگی میں وصیت کی تھی، اگر فاطمہ کبھی نصرت کے لیے آئے لوٹانا نہیں، میری فاطمہ کی نصرت کرنا۔ ان کے دروازے پہ آئی، معاذ ابن جبل نے دیکھا، جلدی آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی آپ غلام کے دروازے پر مجھے نہیں بلایا، میں خود حاضر ہو جاتا، سر کے بل چل کے آتا۔ کہ معاذ اتنا بتا، میرے بابا نے تجھے کوئی وصیت کی تھی؟ کہاں کی تھی؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا فاطمہ کی نصرت کرنا۔ کہا معاذ آج میں تجھ سے نصرت طلب کرنے آئی ہوں، آج رسول کی بیٹی سوالی ہے تجھ سے نصرت مانگتی ہے۔ کہا بی بی کیا آپ اوروں کے دروازے پہ بھی گئی تھی؟ سنو گے عزادارو، کیا اوروں کے پاس بھی گئی تھی؟ کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ سب نے انکار کر دیا۔ میں یہ سننا تھا ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا بی بی پھر مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ عجیب فقرہ روایت کا ہے کہ فاطمہ وہاں سے پلٹی تو روتی ہوئی پلٹی اور یہ کہہ کے پلٹی بس حجت تمام، اب میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہوں۔ ارے میں کیسے نہ رہوں، کسی کے یہاں کوئی موت ہو جائے محلے والے اعزاء سب آ جاتے پرسہ دینے، لیکن سنو گے 7 دن گزر گئے، 7 دن تک کوئی رسول کی بیٹی کو باپ کا پرسہ دینے نہیں آیا۔ علی سے پوچھتی تھی یا علی کسی نے بابا کی تعزیت کی؟ سننا ہے آپ، میں کیا پڑھ رہا ہوں سننا ہے عزیزو، سنیے گا، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا۔ ہاں آئے تو صحیح، مگر کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ بھائی اتنا سمجھ لیجئے، شہادت تو ابھی آپ سنیں گے، ابھی آگے باتیں آئیں گی بہت، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ دروازہ بہت وزنی تھا۔ نہیں زیادہ مسائل کا موقع نہیں، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی پہ یہ مصیبت پڑے، مگر سنتے ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اگر کسی کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں سانس لینا دشوار۔ ارے میرا امام بیان کرتا ہے 5واں امام کہ جب دروازہ گرا تو جو کیل تھی وہ کیل پہلو میں بےبس آواز دی، فضا سہارا دے میرا محسن، علی کی امانت۔ فضا آگے بڑھی، بی بی کو سہارا دیا، اور اس کے بعد آخری شب کا ایک منظر، بس ختم ہو گئی گفتگو،
आखिरी शब बीबी मिंबर और रोज़े रसूल के दरमियान पहुंची, पहलू थाम के खड़ी हुई, बड़ी मुश्किल से 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद बच्चों से कहा तुम मस्जिद में रहना, अभी घर ना आना। फिर घर तशरीफ लाई, कहा जरा अली को बुला दो। अली को बुलाया, उसके बाद कहा या अली, मैंने पिछले कुछ दिनों से आपकी खिदमत वैसे नहीं की जो हक था। या अली, फिर एक सवाल किया मैंने, कभी बातें हुई, और उसके बाद एक अजीब मौलाए कायनात खड़े हो गए और एक अजीब जुमला कहा, बीवी आप कैसी बातें कर रही हैं? कहा या अली कान करीब लाइए। कान में कहा बाबा आए थे, बाबा बुला रहे हैं। या अली जुदाई का वक्त आ गया, बतलब के एक जुमला कहा, फातिमा क्या मुझे अकेला छोड़ के चली जाओ? या अली मेरी वसीयतें सुन लीजिए। वसीयतें करना शुरू की, क्या क्या वसीयतें की, वक्त नहीं बचा मगर एक जुमला सुनाऊं। क्या वसीयत की? या अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, रात में मेरा हुसैन कई मर्तबा पानी पीता है, मेरी ज़ैनब कुलसूम अभी छोटी है। या अली बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। और फिर जनाब फिज़ा से कहा कि बच्चों को जाफर तैयार के घर ले जाओ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम मेरे मरने का मंजर न देख सकेंगी, उन्हें ले जाओ। और उसके बाद अजीब मरहला है, बस सुनिएगा। सब छोड़ दिया मैंने, कुछ देर गुजरी थी कि बच्चे आए और आके कहा अस्मा अम्मा कहाँ है? कि शहजादों पहले खाना खा लो, इतना सुनना था। छोटे छोटे अमामे जमीन पर पड़ गए। कहा अस्मा नाना की आवाज आ रही थी, नाना कह रहे थे बच्चों जाओ माँ को आखिरी सलाम कर लो, तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो रही। जाओ बच्चों जाओ, बता दो हमारी अम्मा का। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। बार इलाहा इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद अहले बैत के चाहने वाले जहाँ जहाँ हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा बुजुर्गों को क़ुव्वत व तवानाई और तूल उम्र इनायत फरमा। जवानों को दीन का सरमाया करार दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजला इनायत फरमा। माबूद इस ज़िक्र के सदक़े में हम सब के लिए खातून महशर की शफाअत का दरवाज़ा खोल दे। बार इलाहा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार व ईवान में शुमार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।